ایک آدمی جس کا چہرہ لوہے کے مکھوٹے سے ڈھکا ہوا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا مجھے پہلے لڑنا چاہیے یا اسلام اپنانا چاہیے؟ جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تم پہلے اسلام اپناؤ اور پھر جنگ کے میدان میں اترو۔ اس شخص نے ویسا ہی کیا کہ پہلے اسلام اپنایا اور پھر جنگ کے میدان میں شہید ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا سا کام لیکن بہت بڑا انعام۔ اس نے اسلام اپنانے کے بعد بہت کم کام کیا لیکن اسے اللہ سے بہت بڑا انعام ملے گا۔ یہ گہرا بیان اس بات پر زور دیتا ہے کہ اسلام کے راہ میں چھوٹے چھوٹے کام بھی اللہ کے نظر میں بہت بڑا انعام دے سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے۔ ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے جہاد کے برابر ثواب ملنے والا ایک کام بتائیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، مجھے ایسا کوئی کام نہیں ملا۔ انہوں نے آگے کہا، جب مسلم سپاہی جنگ کے میدان میں ہو، کیا آپ بنا رکے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لیے مسجد کے اندر جا سکتے ہیں اور آپ اپنا روزہ کبھی نہیں توڑ سکتے؟ یہ سن کے اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا کون کر سکتا ہے؟ جس کو سننے کے بعد ابو ہریرہ نے فرمایا، ایک مجاہد کو اس کے گھوڑے کے قدموں کی آواز کے لیے بھی انعام دیا جاتا ہے۔ جب وہ لمبی رسی سے بندھا ہوا ہو اور چڑھنے کے لیے گھومتا ہو تب بھی اسے انعام دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایک مجاہد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہا تھا اور لوگ اس میت کی تعریف کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنا اور کہا، اس کی پشتی جنت کی ہو گئی ہے۔ پشتی کا مطلب دعوے کے ساتھ کہنا۔ ٹھیک اسی سمے ایک اور جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہا تھا اور وہاں لوگ میت کی برائی کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کے لیے فرمایا کہ اس کی پشتی جہنم کے لیے ہو گئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ نے کہا ان دونوں کی پشتی ہو گئی ہے، لیکن کیسے؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کی گواہی اللہ سویکار کرتا ہے اور اللہ پر وشواس رکھنے والے یعنی آستھک لوگ دنیا میں اللہ کی گواہ ہے۔ یہ حدیث اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد بھی لوگ اچھائی کے لیے ہمارا نام لے۔ اللہ ہم سب کو نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایک ہی چیز کہا کہ کیا میں آپ سب کو سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ وہاں بیٹھے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ بتائیے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شامل کرنا اور اپنے ماں باپ کے پرتی کرتویہین ہونا، یہ بہت بڑے گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھے اور کہا، اور میں تم سب کو جھوٹی گواہی دینے کے خلاف چیتاونی دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تک چیتاونی دیتے رہے کہ جب تک ہم نے نہیں سوچا کہ وہ نہیں رکیں گے۔ میرے دوستو، ایسے گناہوں سے بچو۔ اللہ ہم سب کو نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، تمہیں ایک دن اور ایک رات یعنی 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز ادا کرنا ہوگا۔ پھر اس آدمی نے پوچھا، کیا میرے لیے اس کے علاوہ کوئی اور نماز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں کہ جب تک تم نفل ادا کرنا پسند نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، تمہیں رمضان مہینے میں روزے رکھنے ہوں گے۔ اس شخص نے پھر پوچھا، کیا اور دنوں میں بھی روزے رکھنے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، نہیں کہ جب تک تم خود کی مرضی سے رکھنا نہ چاہو۔ زکات کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا۔ پھر اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا مجھے اس کے علاوہ اور کچھ دینا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں کہ جب تک تم اپنی مرضی سے کچھ دینا پسند نہ کرو۔ تو وہ آدمی یہ کہتے ہوئے چلا گیا، اللہ کی قسم، میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ ہی اس سے کم۔ جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بے شک اگر اس نے سچ کہا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسلام میں جتنا بتایا گیا اتنا کرو، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔